اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حادثات وفی کل صحاب ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہم ورزقتہ ونبتمتیہ فیہا طبیلہ برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب الحسین اکشف صدر الحسین بظہور حجت کامیال محمد نادی علیاً بظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل حمن وغمن سائر جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی 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 فی سبیل اللہ لحمزة نطفی بہا حر البباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ مالک الملک اللہ معبود برحق قادر مطلق مرکوع کائنات وسجود کائنات بالخصوص عشرہ محرم الحرام دیوانیان دی کابش و محنت اتنے حسین بادشاہ دیزدار اتنے قدم تو چل کے صفحہ ذات ٹرائی نے مالک الملک اللہ تمام دا ٹرایا قبول فرما بالخصوص تیری بارگاہ التجا ہے اس گاؤں تے اپنا فضل و رحمت عطا فرما مالک بالخصوص کھنے دی فصل برکت عطا فرما مالک اس سرزمین نو اپنے عذاب تو محفوظ فرما مالک الملک اللہ معبود برحق قادر مطلق مرکوع کائنات مسجود کائنات جتنے حسینی چل آئے میں یا گرج موجود نے جس دے دلچ بھی حسین بادشاہ دا احترام و حیاء موجود ہے بادشاہ اس دل دی عزت دا واسطہ کر کے تو رحمان رحیم کریم عظیم انہاں بندیاں دعا میں قبول فرما مالک میں امام رضا علیہ السلام دی اولادوں کی تیری بارگاہ چھت چک کے دعا کر رہے ہیں کہ تیری ذات بہت کریم ہے اسی حالات منگنا لیا تیری ذات عطا کرنا لی بادشاہ تیرے دینے کوئی شک نہیں وہ کوئی شے نہیں جڑی تو نہیں عطا کر سکتا مالک الملک اللہ بالخصوص اس گاؤں دے تمام اتنے احباب سنی شیعہ و تشریف فرمانے اتحاد و اتفاق پیار و محبت دی دولت نال بالا مال فرما مالک الملک اللہ بالخصوص جس طرح ذکر امام حسین علیہ السلام دے کافی دن گزر گئی مالک الملک اللہ اسی طرح اس نگری چیزے ذکر پاک آباد و شاد فرما بادشاہ بالخصوص انہاں دی نسلہ انچ ذکر امام حسین علیہ السلام یا میرا مالک عطا فرما یا میرا مالک بالخصوص تو رحمان تو رحیم تو کریم تو عظیم جتنے بھی حاضرین موجود نے اہل ڈیرہ موجود نے مالک الملک اللہ اس زمین یقیناً جنت دے رقبی چو ایک ٹکرہ ہے جس ٹکرے تے مجلس حسین ہوئے بادشاہ بالخصوص اس سرزمین تے اپنی رحمت فرما مالک الملک اللہ بالخصوص اس گاؤں دے جتنے بچے حسین بادشاہ دے چار والے زیر تعلیم نے تمام لوگ کامیابی عطا فرما مالک الملک اللہ بے اولادنو اولاد عطا فرما بدبختیانو بخت عطا فرما بے مرادنو مراد عطا فرما بے اولادنو اولاد عطا فرما بالخصوص بھائی جنگیر اولاد نرینہ تو محروم ہے مالک الملک اللہ اسنو اولاد نرینہ عطا فرما فردن نام تو میں واقف نہیں جتنے بھائی خاکان سمیت جتنے حاضرین موجود نے بادشاہ بالخصوص تمام دی حاضری اور دلی دعا میں قبول فرما بادشاہ تیری ذات عطا کرنا لیے جتنے بندے میرے ذمہ دعا میں لائیاں نے بیمار نے صدقہ اس بیمار دی بیماری دا واسطہ کر کے
جڑا کربلا تو بعد 1600 میل پھوپھیاں دے نال پیدل ٹرے اس بیمار دی بیماری دا واسطہ کر کے جتنے بھی صاحبان بیمار میں شفا کلی عطا فرما۔ مالک الملک اللہ تیری ذات نہیں، تیری شان نہیں، تیرے دربار چو ہاتھ خالی واپس ہوں۔ اتنے مومنین تیری بارگاہ، اتنے حسین بادشاہ دے عزادار تیری بارگاہ دعا کر رہے ہیں۔ مالک الملک اللہ بالخصوص تمام دیا دعاواں قبول فرما۔ مالک بالخصوص بے روزگاروں رزق عطا فرما، بدبختیوں بخت عطا فرما، بے مرادوں مراد عطا فرما۔ یا میرا مالک پریشانہ دیا پریشانیاں دور فرما۔ یا میرا مالک بالخصوص اتنے حاضرین موجود نے، بھائی مظہر سمیت، بھائی لیاقت سمیت، فردن فردن جتنے بھی حاضرین موجود نے، میرے ذمہ ہونا جتنی بھی دعاواں لائیں تمام دیاں قبول فرما۔ مالک الملک اللہ اسی وارث سنبھالے ہیں، اسی بے وارث نہیں، ساڑھا وارث پردے غیبت وچ موجود ہے۔ مالک اسی وارث دے ہوندے ہیں، یتیمی دی طرح وقت گزار رہے ہیں، ساڑھے پردے والے وارث دے ظہور تاجیل فرما۔ مالک الملک اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، بارہویں امام دی سپاہ ساڑھا شمار فرما۔ مالک الملک اللہ تیری ذات بہت کریم ہے، تو جاتنا ہے بالخصوص جنہ بچیاں نے اپنے اتنے قیمتی لمحات جو وقت کٹ گئے صفحہ ازاد ٹرائے نے، جنہ بچیاں نے خرچ اخراجات دا انتظام کیتے انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما۔ مالک انہاں گھراں تا قیامت آباد و شاد فرما۔ یا میرا مالک بالخصوص جس سرزمین، جس ذہن جس دل وچ حسین بادشاہ ہے، یا میرا مالک اس دیاں تمام دعاواں قبول فرما۔ مالک الملک اللہ پردے والے وارث دے ظہور تاجیل فرما۔ سانو زندگی بعد زندگی بارہویں امام دی زیارت نصیب فرما۔ وما تب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود ایسا سونا پڑھو توڑے دلالیاں اور منگیاں تمام دعاواں قبول ہو جان۔ اللہ اے مجھے صاحبان پیچھے بیٹھے ہو، تھوڑ تھوڑے گیا جاؤ، نظر اللہ نے آجے حسین ہوئی ایک قدم اگے ہوگے، آن والے پیچھے بہ جائیں گے، وہ پھر جدو گزر کے گئے ہوندے نے ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آل محمد دی عزت و عظمت بلند ترین درود پڑھ دے ہو۔ اللہ بادشاہ دا خود فرمان ہے، جس جگہ درود پڑھیا جائے اس محفل دی روحانیت بہت بلندی ہو جاندی ہے۔ بلندی ہے صفحہ ازا واسطے بلند ترین درود پڑھ دے ہو۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ میرے عزیزان محترم، میری دعا ہے بادشاہ توڑا ٹرایا قبول منظور فرما۔ بانیان دے خرچ اخراجات بچیاں دی محنت مالک اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اس گاؤں دے جتنے بچے زیر تعلیم نے، مالک الملک اللہ تمام بچیاں نو کامیابی عطا فرما۔ لوکی بلا بہت بڑی گفتگو ہے جنہی میں سلسلے گفتگو توڑ تک جاری و ساری ہے۔ پہلے ایام محرم تو ساڑھی آیت کریمہ جرا سا محرم دا موضوع قرار دیتا ہے، وہ اے ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آؤ سارے مل کی اللہ کو پوچھئے یا اللہ تینو دین کیڑا پسند ہے۔ آواز توحید آئی میرا بندہ دنیا تے بندیاں دین اپنی مرضی دے بنا لے۔ انہاں سارے دیناں دے وچوں من جڑا دین پسند ہے انہوں دین اسلام آکھیا جاتا ہے۔ اتھو تک اگر سلسلہ گفتگو پہنچ گئے، آواز دے میں بھی تھوڑی جی، تو اگلا جڑا مرحلہ ہے وہ میں تھوڑ تک پہنچا دینا۔ یہ مطلب ہے اللہ نو جڑا دین پسند ہے انہوں دین اسلام آکھیا جاتا ہے۔ اسلام ہے امن دا نام، یعنی اسلام امن دا نام ہے، بے امنی دا نام اسلام نہیں۔
یعنی اگر بندے دے دل دے اندر بھائی جان اسلام ہوئے نا تو وہ بندہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتا پھر یہ نہیں بھی دل چ اسلام بھی ہوئے تو بندے تو گھر والے بھی تنگ ہونا محلے والے بھی تنگ ہونا تو پنڈ والے بھی تنگ ہونا وہ پھر بندہ اسلام نہیں من رہا اگر وہ دلوں من جانا تو پھر نہ وہ گھر والے تنگ ہوندے نہ محلے والے تنگ ہوندے تو نہ پنڈ والے تنگ ہوندے یہ مطلب ہے قبلہ اسلام امن دا نام ہے جڑی سلسلے گفتگو کل ساری حدیث مقدسات سی اتو اسی سلسلہ گفتگو شروع کرا گے آؤ اللہ کو پوچھئے یا اللہ اسی کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے 5 اصول نے 10 فرو نے اصولان تے بھی عمل کرنا ہے فرو تے بھی عمل کرنا ہے رسول پاک دی زندگی دا آخری ٹائم ہے بندیاں سرکار نے پوچھا کہ سرکار تسی ٹر چلے ہو اسی بعد اس کی کرا گے تو سرکار نے جڑا جملہ فرمایا پہلا جملہ میں جناب دی گودج پا رہا مزاج ملانا ہے میرے نال دامن وقت نہیں وسعت بے شک بندے لیٹ ہو گئے لیکن تسی مزاج ملاؤ گے کیونکہ گھڑی چل رہی ہے ایک جملہ میں جناب تک فضیلتہ پہنچانا ہے دہاڑے یقیناً مسائب والے نے لیکن تبرکن مجلس زیادہ مکمل تا ہوں دیئے ایک جملہ فضیلتہ پڑھیا جائے یہ مطلب ہے قبلہ سامعین گرامی قدر سانوں اپنے ذہن سوچ لینا چاہیے ہے نبی پاک کو بندے پوچھ رہے ہیں جی تسی ٹر چلے ہو تو عظیم مگنوں کی کرا گے سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے میرے بھائی ہاتھ اٹھانا میں تسی ٹر چلے ہو تو سرکار دین اسلام ہے کلمہ سا پڑھ لے ہے تو یہ دین نو سمجھا گے کہ میں فوراً آواز رسالت ہے میں ایمیں نہیں جا رہا میں کچھ ایمہ چھڑ کے جا رہا آواز رسالت بھی میں کوئی شہمہ چھڑ کے جا رہا ہوں تسی پریشان نہیں ہونا جڑیاں چیزاں میں چھڑ کے جا رہا ہوں تسی یہ شہمہ کول رکھیا جے کہ مطمئن ہو کہ میرے کو لا جائے جے اچھا وہ حدیث دا سی مکمل ترجمہ نہیں سے کر سکی آج اس حدیث دا مکمل ترجمہ کرنے ہیں سلسلہ گفتگو تھوڑا جے آگے کرنے ہیں نبی پاک فرما رہے ہیں یہ دا مطلب ہے جڑی گل محمد کرے اس گالج وزن ہے کیونکہ اللہ گال جنی بھی کیتی ہے قرآن دے 3 سپارے نے 3 دے 3 جدے تے اتارے نے انہوں محمد مصطفیٰ کیا جاتا یہ مطلب ہے اس قرآن جو محمد تے اتارے ہے تے گلہ دے پھر وہ ساریاں محمد دے ذریعے ہی کرنی ہیں نا بدیاں تک تو محمد دی زبان دے بارے میں کل بھی ذکر کیتا سی آج بھی واجباً سمجھ کے کر دینا کچھ چند چہرے نمیں نظر آ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میرا رسول 10 سے نہ لوکانو ما یتکن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اے بندو میرا رسول بولتا ہی نہیں جب تک میں اللہ اسے حکم نہ کروں یہ مطلب ہے محمد اللہ دے حکم دے بغیر بولے ہے نہیں بولنا تھکاوٹ یقیناً ہوئے گی جناب نو سارا دن سفیدات رہندے ہو لیکن ہون تو اڈا گھارے ایتھے تھکاوٹ محسوس کرو گے تو پھر جناب دا مزاج ہے اپنا یقیناً سامعین گرامی قدر اے سفید آئے جتھے تسی تشریف فرماؤ تئی دا حق ادا کرنا ہے میں تو پہلو آکھیا سی سنن والے جج ہوندے نے پڑھن والا وکیل ہوندا ہے اور کتنی عزت ہے اس سنن والے دی جنوں آل محمد جج بنا کے مجلس حسین بیٹھا دے بس سنانا اللہ جاج ہوندہ ہے پڑھنا اللہ وکیل ہوندہ ہے فیصلہ جاج نے کرنا ہے لوگ اللہ سامعین گرامی قدر کتنی عزتہ نے توڑیاں مخدوم ہے کائنات دی عزت اس دی بلندی نو ادن سمجھو گے یہ در درجہ قبر چھترو گے لوگ اللہ سامعین گرامی قدر پہلا جملہ دے رہا محمد فرمائے بھی میں تم میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کالا گل تو شروع کریے گا میں تم میں بولے ذرا 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا سکل دا ترجمہ کل کی بھی تم میں برابر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اپنی اہل بیت یہ دا مطلب ہے قبلہ سانو حساب لگ گیا بھی جس جیسا قرآن ہے اس جیسی اہل بیت ہے آباد رہو جس جیسا قرآن ہے اس جیسی اہل بیت ہے جس جیسی اہل بیت ہے نا اس جیسا قرآن ہے لوگ قبلہ ایک گل فینل ہو گئی بھی اہل بیت جو بندے پاہمیں ہوندے نے 5 تھوڑا جا بولا ہے پاہمیں ہو دے 4 جان 12 پاہمیں آ جان 14 پاہمیں آ جان 72 پاہمیں آ جان کو 1000 2000 4000 40000 سانوں کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک گل ہے میرے ویر کیونکہ نبی پاک دی حدیث ہے حدیث محمد دی ہوئے اسی محمد ملانگا کلمہ جو نبی دا پڑھے ہیں تے کرنا دیو ہوئے جو محمد آکھنا نبی فرما رہے ہیں میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک
اپنی اہل بیت کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ پوچھا گیا سرکار کو لو سرکار یہ اہل بیت ہے کے لیے؟ سرکار فرمائے اہل بیت اوے جنہ کردار قرآن جیسا ہوئے گا۔ آباد رو آباد رو آباد رو سلامت آباد رو سلامت۔ یہ مطلب ہے اہل بیت اوے جس کا کردار بولے ہے کدے جیسا ہوئے؟ قرآن جیسا ہوئے۔ ٹھیک ہے لو سامعین گرامی قدر ایک گل میں اور کرتا جاؤں، یہ مطلب ہے اہل بیت اوے جڑی قرآن جیسی ہے تے قرآن اوے جڑا اہل بیت جیسا ہے، چیزاں دو میں برابر نہیں کی نہیں بولیا ذرا یار، دو میں برابر نہیں۔ شکل دا مطلب ہوندہ ہے بھائی جان ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھائی جان برابر ہے، کیا تو پیچھے بہ رہے تھے کھوٹ کے گئے آ یار کی ہو گئے؟ اللہ دے بندیا میں بے نہ پتہ نہیں کون میری راکھی بیٹھا ہے پیچھے دیوارہ میں، کوئی خطرے لی گل نہیں الحمدللہ۔ ملانگے میرا کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہے میری بات؟ تو اسی توجہ کرو۔ اچھا تو مطلب ہے قبلہ سامعین گرامی قدر لیاقہ پتہ کٹ کیوں بولتا ہے بھی جب میں چوکھا بولیا تو لوگ آکھنا آپ جو شان سدیا سدتے آپ ہی کلے ہی نعرے مارتا رہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میری بات؟ وہ چاہل بلند حیدری اب اللہ آخر باجماعت چاہل بلند حیدری آباد رو سلام در ہزارہ سال جیو۔ اچھا تو مطلب قبلہ سامعین گرامی قدر تسی توجہ کرو، یہ مطلب جویں دا قرآن ہے اوویں دی اہل بیت ہے تے جویں دی اہل بیت ہے اوویں دا قرآن ہے۔ اسی کل پڑھیا سی کہ قرآن نو پلید بندہ ہاتھ نہیں لا سکتا تے اہل بیت نو قبلہ پلید بندہ ہاتھ ہے۔ آباد رسول اللہ گل سونی ہو گئی نا بھی نہ قرآن نو پلید بندہ ہاتھ لا سکتا ہے نہ اہل بیت نو پلید بندہ ہاتھ لا سکتا ہے۔ پھر قبلہ گل سمجھے نہ لے جدو قرآن نو پلید بندہ ہاتھ نہیں لا سکتا اہل بیت نو پلید بندہ ہاتھ نہیں لا سکتا تو قبلہ سامعین گرامی قدر منن والے ملنگاں مطمئن ہو چاہیے بھی پلید بندہ نہ قرآن دے نیڑے جاندا ہے نہ اہل بیت دے نیڑے جاندا ہے۔ یہ مطلب ہے سانو ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں، جیڑا اہل بیت تو دور ہوئے دے بارے آپ ہی سمجھ لو بیا کرو رسول دے بارے کی فرما کے گئے بھی یہ کوئی پلید یہ تے اہل بیت تو دور ہے نا، ورنہ محبت اہل بیت دی دلچ قبلہ رکھنی یہ پاکیزگی دے دی ہے بندے نو۔ قرآن پڑھیا بھی بندہ پاک ہوندہ ہے تے اہل بیت نو منیا بھی بندہ لوگ قبلہ ایتھو دا گل پہنچ گئی۔ دوسری مثال میں دیتی تھی قرآن لا رائب و بے عیب، اہل بیت بھی او ہوئے گا جڑا لا رائب بھی ہوئے گا بولے بے عیب بھی ہوئے گا۔ رسول کی فرما کے گئے سن بھائی جان جیسا قرآن ہے بولے ویسی اہل بیت ہے۔ میرے محترم میں سیدہ حد بدی بیٹھا دین پہنچانا ساڑی ذمہ داری ہے، گل لکانا لیتے لعنت ہوندی ہے کیونکہ جڑا بندہ قرآن بھی چاہجنا نہ پڑھے وہ پھر کو لعنتی ہی ہو سکتا ہے۔ قبلہ ترجمہ جڑا قرآن دا سیدھا سیدھا حدیث تے قرآن ہوئے او تے پہنچانا ساڑا فرق ہے۔ ممبر تے ذمہ داری ہے قبلہ لوگ قرآن میرے سامنے موجود ہے، لوگ قبلہ کھنے والوں میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں بھی قرآن اہل بیت جیسا ہے، اہل بیت قرآن جیسی۔ یہ مطلب ہے قرآن جتنی صفات نے وہ اہل بیت موجود ہون گیاں، قبلہ اہل بیت دی جتنی صفات نے وہ قرآن موجود ہون گیاں۔ بھائی جان میرے ذہن چ جملہ آیا میرا دل میں پڑھ دیاں لوگ قبلہ سامعین گرامی قدر اللہ قرآن دے بارے فرما رہے ہیں، میں کہا یا اللہ قرآن نازل کیتے کیتے فرمائے قلب محمد ہے۔ اللہ قرآن دے بارے فرما رہے ہیں محمد اگر ہم قرآن پاک کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ہم نے قرآن کے اتارا ہے محمد کے دل پہ۔ یہ مطلب ہے قرآن اترے ہے نبی دے دل تے، اگر پہاڑاں دے اتر دا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اے وجہ سی جدو 13 رجب علی کعبے چاہے نے کعبے دی دیوار شک ہو کے دسے ہے او قرآن سامت ہے اے قرآن ناطق ہے۔ آباد رو آباد رو سلامت رو اچھا حد بلندہ حیدری آباد رو سلامت۔ یہ مطلب ہے اچھا حد بلندہ حیدری آباد رو سلامت آباد رو سلامت۔ یہ مطلب ہے جدو علی بادشاہ نے دیوار کعبہ درمیان چو شک ہو گئی پھٹی دیوار کعبہ تے ماں علی دی اندر گئی ایتھے کوٹھا ڈگدا ہوئے بندہ کسی بندے دی ماں نو تھکا مار کے آکھے ہوئے پتر ہونا لا تے تھکا مار کے بندہ آکھے ہو جا اندر تے او پچھو میں کہ آکھے گی موت پہ جائے کوٹھا ڈگدا پیا دیوار پھٹ دی پی اندر جان دی کھنی لوڑے میں باہر آ جائے۔ لوگ قبلہ سامعین گرامی قدر میں تو دسا علی دی ماں نے 3 باری طواف کیتا کعبے دا۔ لوگ کہا ہن سامنے آئیے تو میں پڑھ دے میں پھر بدی پڑھن دا دی۔ یہ مطلب ذہن کی رکھنا ہے جمعہ دا قرآن ہے بولے ہے
اویں دی اہل بیت گل اے ذہن وچ رکھنی لو قبلہ قرآن دے بارے اللہ فرمایا اگر میں پہاڑاں تے نادر کردا نا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے تے علی ابن ابی طالب آئے نے قبلہ بیت اللہ دے وچ جس پہلا طواف کیتا علی دی مادر محترم نے قبلہ پہلا طواف کیتا تے آسمان دے پاسے منہ کیتا جس وقت قبلہ ہن میرا دل کردا ہے ربائی آئیے میرے سامنے سنی تو سونی ہے باب اسد شہرہ دیے لیکن میرا دل ہے چلو میں جناب دے سامنے پڑھ دیاں میر خانے ربائی بڑی پیاری ہے میرے دل میں لگی میرا دل پڑھ دیاں جس وقت اللہ نے علی بادشاہ دا ظہور دا وقت قریب ہویا اگلی گل اے ذہن وچ رکھیا جے پیدا نہیں ہوندے اے نازل ہوندے نے آباد آباد رسول قبلہ پیدا نہیں ہوندے اچھا بولو حیدری قبلہ پیدا نہیں ہوندے بولیا ہے ایک ہی ہوندے نے اچھی بولیا ہے ہون کئی بندے پریشان ہو جاندے نے پتہ نشان ہو کی گیا بڑازر کی میں ہوندے نے میں تینوں کل بھی مثال دیتی تھی بھی 3 دنوں دا بچہ کدی کسی دے بیڑے بولیا ہوئے کو دسے رکھنے والے ہو توڑے پنڈی کدی کو بولیا ہوئے نہیں نہ بولیا تے 3 دنوں دا بچہ بول سکتا ہے کچھ بولو یہ مثال میں تو دیتی قرآن چ موجود ہے نہیں نہ بول دے بچے 3 دنوں دا بچہ نہیں نہ بول دا تے پھر جدوں مریم دی گود وچ آیا بولیا کہ نہیں بولیا اچھا وہ سمجھے چاہندا ہے کہ میں بولیا بولیا ذرا نہیں نہ ہوندہ سمجھے چھے بھی بندہ جو سوچے بھی کمیں کر کے بولیا ہے تے پھر وہ کمیں دا سوال کمیں رہ جانا لبنا دے کوئی نہ بھی بولیا کمیں میں ٹھیک ہے وہ اللہ نے طاقت دیتی دے 3 دنوں دا بچہ بول پیا جیڑا اللہ عیسیٰ نو طاقت دے دے ماں دی صداقت دی گواہی دے سکتا ہے او اللہ علی نو بغیر پیدا ہون تو ظہور کر کے نازل نہیں کر سکتا وہ چاہت بولا حیدری جس وقت علی بادشاہ دا قبلہ ساڑھے امام نے امام علی علیہ السلام بادشاہ میں دسے قرآن اہل بیت جیسے اہل بیت قرآن جیسے نے اہل بیت چلیے ہوندے نے میں دسنا چاہنا قبلہ علی بادشاہ دے ظہور دا وقت آیا قریب اللہ جناب جبریل نو بھیجیا جبریل جی رب جلیل میرا دل کر دے میں جملہ جناب دی محبت پہنچا دیا بڑی جلدی نال گزریا تو سا سمجھنے قبلہ اچھا تو مطلب اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل فرمائے جا ابو طالب دے دروازے تے مارے کو تھے کی کرا فرمائے دروازے تے جا کے دستک دے فاطمہ بنت اسد باہر آن گے انہوں نے کھی اللہ کہہ رہے ہے بھی تسی آؤ جس وقت کہنا بھی اللہ کہہ رہے آؤ جناب جبریل آئے دروازے تے دستک دی تھی فاطمہ بنت اسد باہر فرمائے میں جاننی ہے تو کون آیا میں علی دی ماں ہائے ہائے علی دی ماں ہو دیئے جنی پینوں جان دی ہوئے قبلہ وہ علی دی ماں نہیں جنہوں علم ہی نہ ہوئے جو قبلہ علی دی ماں فرما دے میں جاننی ہے جبریل ہے جی میں جبریل آتے کیوں آیا ہے جی اللہ پہ آندہ ہے بھی تسی ظہور دا وقت قریب ہے میرے ولی ہونا ہے دنیا تے اس کعبے دے مالک نے دنیا تے ہونا ہے تے تسی آپ آؤ ہو یا کعبہ ٹور کے میں بیڑے چلایا ہوا اب چاہت ہوا آئے داری اب کلندر فرمت تسی ہم دیکھ آئے داری اب آدھر سلامت یہ مطلب قبلہ سامین گرامی قدر فرمائے تسی ہم دیکھو کہ میں کعبہ ٹور کے لائے ہوا پاک بی بی فرمائے دی توحید دا حکم ہوئے تو سیدھے سارا ٹبر آ جائیے میں نے بلا رہے ہیں فرمائے میں نے بلا رہے ہیں تے فرمائے جیڑا میرا شوہر ہے نہ ہوئے سفر تے میں آپ ہونے تے شوہر دے کرنے بغیر تے باہر ہی نہیں جانا چاہیے اس وقت اللہ نے جناب جبریل نو آکھیا بھی ابو طالب میں تے میں ابو طالبہ او جانے میں جانا تسی ٹر پڑو جس وقت حکم آیا نا اللہ دا تے جناب علی بادشاہ دی والدہ محترمہ نکلے گھروں جیڑی ماں بچے دے اثار لائے کہ نکلے وہ ہور ہوندی ہے یہ عمل سی اللہ دا کٹی وڈی گود ہوئے گی جنہوں اللہ شرف بخش رہے ابھی میں تینوں علی جیسا بیٹا عطا کر رہا تھا فاطمہ بنت اسد نے ٹورنا شروع کی تھا اللہ قبلہ فرشتیاں پروے چاہے بی بی خرامہ خرامہ کر کے ٹورنا شروع کی تھا کسے بندے تو قبلہ جناب جبریل لگے بی بی سوال کی تھا بی جبریل لے میں نو چل ہے لے کے کتھے جانا ہے فرمائے بیت اللہ دے ویچے جس وقت بیت اللہ دا نا آیا بی بی پریشان ہوئے تھے بی بی 2 منٹ آستے کھلو کے فرمانے جبریل اجے میں اپنے بیڑے چاہ جبریل پہلوں بھی ایک بی بی سی جدو بچے دی پدائش دا بیلا نیڑے ہویا کہ اس ارادہ کیتا میں بیت المقدس دے وچ جاواں اللہ فرمایا بھی میرے گھر چ نہیں جانا ہن باہر چلی جا او سی حضرت عیسیٰ دی ماں تے میں علی دی ماں اے نہ ہوے میں بھی جاواں تے اللہ فرمایا تسی باہر چلا فرمایا نہیں ای فرق ہے او عیسیٰ دی ماں سی تیرے بیٹے دا علی ابن ابی طالب ہے پھر بھائی پہنچانا میرا حق ہے بی بی آدھی
علی اس کے اس گھر میں رہتی تھی مریم، اگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا، اپنے بے اب آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا، بی بی علی اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ کعبہ بنایا گیا۔ اگلا جملہ، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ کعبہ بنایا گیا۔ اگلا جملہ، اٹھ کے بدات میں اس حضرت کا جملہ بہت قیمتی ہے، بابے اسد سے صاحب نمالک زندگی دراز فرمائے، انہوں نے شعر ہے، انہوں نے بھی اس کو اس گھر میں رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا، اپنے بے اب آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا، اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ کعبہ بنایا گیا۔ بی بی علی وہ حلاتی کھجوریں تو گرتے سمر، اس کا بیٹا بھی یہ سمر کھاتا رہا، میں اللہ کے گھر کی جو مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا۔ اچھا دو ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سکے سردار کلندر، آباد رسلام آباد۔ لوگ قبلہ سامعین گرامی قدر ارباب دان ہے جنہوں میں جملہ جناب تک پہنچانا سی جلدی نہ توری علی بادشاہ دی والدہ محترمہ آئے بیت اللہ کی طرف، ایک جدو پاک بی بی آئی ہے نا خانہ کعبہ کی طرف، پہلوں بندے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے سن۔ وہ بیت المقدس وہ مقام سی جتھے جناب عیسیٰ بھی رہندے سن، تے جناب مریم جتھے رہندے سن، تے جناب حضرت زکریا تے یحییٰ جی جتھے آبادی سی۔ بیت المقدس کا مطلب، بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، تے مقدس کا مطلب ہے پاک گھر۔ وہ سمجھ آ رہی نا میری بات ہے؟ بیت المقدس کا کوئی بندہ تو ترجمہ پوچھے تو کی دسو گے؟ بیت کا مطلب گھر ہے، تے مقدس کا مطلب بولیا جا رہا ہے۔ یہ مطلب ہے وہ جڑا گھر سی نا وہ پاک گھر ہے سی، اللہ دا گھر نہیں سی۔ آئے آئے آباد رہو پاک گھر وہ پاک ہے، اللہ تا نہیں۔ لو قبلہ سامعین گرامی قدر اے دو جناب پاک بی بی ٹوڑے، پاک بی بی نے بیت اللہ دے آ کے دیکھیا تے فرمایا جبریل اتھے تے تالا بجا ہے کیا؟ تے چابیاں کی تھی؟ انہاں گزرگار چابیاں او دے تے فرمایا تسی جاندے ہونے جانا ہے تو پھر کھلونا جائیے۔ جس وقت آکھے کھلو جائیے، اس وقت جناب جبریل آکھے پاک بی بی تسی طواف شروع کرو، اللہ چاند دئیے وے ہون جو علی نے ہونا میں پہلے دن تو قانون بدل دیا۔ آئے آئے بچے رہن تالے جو بچے رہنے نے اسی کو تالے نے محتاج نہیں نا، اسی ایزن دے لیے تالے سارے ختم ہو جانا۔ اس وقت جناب علی مرتضیٰ دی والدہ محترمہ نے پہلا طواف کیتا، لو قبلہ ہون تک جو سارے بندے اپنی مرضی نہ سنے ہیں، ہون میں ولایت علی دا جملہ پڑھ رہے قبلہ جس چراغے دل دے وچ چراغے ولایت امیر المومنین روشن ہے، یقیناً تائید حق ادا کر رہے ہیں۔ پاک بی بی بیت اللہ دا پہلا طواف کیتا، فرمائے قولوا لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں تیری توحید اقرار کرنی ہاں۔ دوسرا طواف کیتا، پاک بی بی فرمائے میں محمد کی نبوت اقرار کرنی ہاں۔ اجے تیسرا اقرار نہیں کیتا، یہ سچے وقت آئے سامنے اس جگہ جتھے آج دیرار بنی ہوئی ہے، پاک بی بی ارادہ کیتا جو اس بچے دا میں تیمیں اقرار کرا جیڑا میرے شکم میں جو موجود ہون والا ہے اور شکم سے ظاہر ہون والا ہے، میری گود آن والا ہے، جدا نزول قریب ہے، جدا وجود قریب ہے، جدا ظہور قریب ہے۔ اس وقت آواز قدرت آئی، علی دی مادر محترم کعبہ رستہ اس وقت دے گا، ہون تو اس بچے دا واسطہ دے جڑا نازل ہون والا ہے۔ پاک بی بی نے علی ابن ابی طالب دا واسطہ دیتا، دیگار کعبہ نے رستہ دے دیتا، قبلہ پاک بی بی دا واسطہ دینا، دیگار دا رستہ دینا، اس گل دی دلیل ہے جدو علی دی ولایت بغیر علی دی بان دا گزارا نہیں، عام بندے دا گزارا کیویں ہو جائے گا؟ اول آخر با جماعت جہاد بلانا حیدری آباد رو سلامت۔ یہ مطلب حیدری آباد کیا بات ہے؟ یہ مطلب ہے قبلہ جدو علی دی ولایت دے بغیر علی دی ماں دا گزارا نہیں تے دوجے بندے دا گزارا کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے قبلہ ولایت علی دے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ اچھا پھر ایک گل میں اور کرنا چاہتا ہوں، پاک بی بی نے لیا نا تے دیوار کعبہ رستہ دیتا، جس علی دا نام لیا دیوار کعبہ رستہ دین دیئے اس بندے دا کعبہ سجدہ کے میں قبول کرے گا جی دے دل علی دی محبت موجود ہے۔ یہ مطلب ہے کہ بلا علی نو درجہ ایسا نہیں دیتا، علی نو درجہ اللہ عطا کیتا ہے۔ میں ایک گل اور کرتا جاؤں،
یہ تو 13 رجب آئی کھانا ہوں رہا جنتی چو ہوں میں ایک بندہ قبلہ مسکین جا بندہ وہاں عالم شالہ میں کوئی نہیں میں توڑے بڑھ کا بندہ سیول جا ٹھیک ہے تو قبلہ سامینی گرامی قدر میں کالم دے سوال کیتا وہ بندے نہ بڑا یعنی میں تنگ کیتا اسا کیا بابا جی ویکھو نہ تسی آندے ہو پھر علی کعبے جو ایک کیڑی جڑی بڑی عظمت ہے میں کہ مینوں یہ دس ہے بھی تالا جو باڑا بجیا رہا کند پھٹی تے علی دی ماں اندر چلی گئی تے آج تک بندے لگے نہیں بھی کسی طریقے کند بند کر لگے میرے خیال نہ جدوں بھی مستری لاندے نے اتوں اللہ دی آواز ہوندی ہونی ہے وہ کوڑیوں جی دیوار میں بند ہونا ہوندا میں علی نو کعبے وچ بھیج دے کیا ہائے ہائے آباد رہو ہائے درے آباد رو سلامت اچھا اتو تک گل پہنچی اس سرکار میں پوچھیا میں کہ یار علی دی ماں جو 3 دن اندر رہی ٹھیک ہے 11 12 تے 13 نو آئے سرکار محمد تے آ کے تالا کھولیا محمد انہوں آدھے نے جنہوں ہر شاید علم ہو گیا وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں میرے بات کہ بلا جنہوں مکمل کاردہ علم نہ ہوئے وہ غلام رسول ہو سکتا ہے لیکن رسول ہے رسول ہونے واسطے شاید علم ہونا ضروری ہے ایک ہی میں گل ہو سکتی بھی علی دی مادر محترم گئے ہن کعبے دے وچ تے اللہ دے نبی نوں پتہ ہی نہ ہوئے ایک گل ہے وہ کعبے وچ گئے اللہ نے فرمایا محمد تالا نہیں کھولنا فرمایا کیوں فرمایا بندے باہر سوچ دے رہے بھی علی دی ماں جو اندر رہی ہے تو رہی ہے 3 دن تے پھر وہ کھاندی کتھوں رہی ہے ہائے 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 آباد رہو آباد رہو آباد رہو وہ پیندے کتھوں رہے نے جناب فاطمہ بنت اسد وہ کھاندے کتھوں رہے نے میں کہ مولوی صاحب سمجھے چاہتا جی بھی بندہ 3 دن جو ڈک چھڑے ٹھیک ہے 3 دن جو بندہ ڈکی جائے میں وہ دے کے ہاتھ بنے میں کہ اللہ دے بندہ سمجھے چاہتے بھی 3 دن بندہ اندر رہے نہ بندہ پانی پیوے نہ بندہ روٹی رہے تو 3 دن بعد بندہ جیندہ جاگدہ نکل آوے اس آکھے نہیں جی روٹی بغیر بندہ رہ سکتا ہے پانی بغیر بندہ نہیں رہ سکتا میں کہ پھر مان لائے علی دی ماں اندر سی اللہ بلائی سی کھانا جمدہ ہی چوکتا سی آباد رو سلام اگلا جملہ سنانا بیٹا بھائی اچھا کھانا ہوندہ رہے جنت چو نبی پاک آئے اللہ نے جبریل نے بھیجا جبریل جا میرے محمد نو آگ جیڑا تو ناصر منگدہ ہے نا سلطان النصیرہ میں سلطان النصیرہ نصیرہ دا مطلب ہوتا ہے مددگار یعنی میں مددگارہ دا بھی جیڑا سردار ہے نا وہ تینوں عطا کر دیتا ہے جا میرے گھاری چو جا کے لایا آیا جس وقت سرکار فرمایا نا بھی میرے گھاری چو لایا ہون محمد ٹورے بس بھی جملہ آخری طالب دعا اچھا جس وقت قبلہ محمد ٹورے جا کے تالا کھولیا جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہتھا تے اٹھایا لو قبلہ میرے علیہ سنت بھائی لفظ تاریخ دے نہ ہون تے میں قبلہ مجرمہ قرآن میرے سامنے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں تاریخ دے لفظ نے علماء دے لفظ نے قبلہ اینج کر کے نبی پاک نے ہتھا تے چکیا جی کاری قرآن چکدا ہے جس وقت نبی دے ہتھا تے علی آئے علی اکھا کھول لینا اے دا مطلب ہے علی نو پتہ لگ گیا سی میں نبی دے ہتھا تے آ گیا آئے آباد رو آباد آباد و سلام علیہ مطلب ہے قبلہ علی بادشاہ نو پتہ لگ گیا سی کہ میں نبی دے ہتھا تے آ گیا جس وقت علی آئے نبی دے ہتھا تے قبلہ ہتھا تے آ گیا علی بادشاہ نے اکھا کھولیاں سب تو پہلا کائنات قبلہ امام علی ابن ابی طالب ساڑھا امام ہے جس اکھا کھول کے چہرہ محمد کی زیارت کی تھی نبی پاک فرمائے یا علی سناؤ یہ گل علی کی تھی ساری تقریر ایک پاسے جملہ ایک پاسے قبلہ علی آئے بیت اللہ دے بیچنے قبلہ لے آؤن واقع قبلہ مہمان جڑا ہے وہ جناب سرکار محمد مصطفیٰ نے ہتھا تے اٹھایا ہے نبی جس وقت اٹھا لیا نبی فرمائے یا علی سناؤ علی بادشاہ فرمائے مولا تورات سناوا زبور سناوا انجیل سناوا یا قرآن سناوا پھر میں نو آکھن دا حق ہے اللہ دے بندیاں ساڑھے ورگے بندیاں نو صورتاں نہیں یاد ہو دیا علی 4 کتاباں سنائیاں نے آباد رو سلامت اول آخر با جماعت چاہد ولادہ حیدری یہ مطلب ہے جتھے صورتہ نہ یاد انہوں ہورنے کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میرے بات وہ ساڑھے ورگے مشکین نے نا ذہن نوید نہیں یاد ہوئی ہیں بندے ہیں یہ مطلب ہے جتھے صورت نہ یاد ہوئے ہو رہے تے جڑا نزول قرآن تو پہلا قرآن سناوے انہوں علی آکھیا جاتا ہے آباد رہ سلامت رہ لو قبلہ سامینی گرامی قدر آئی دی مجلس تو درس لے کے جانا ہے کہ علی قرآن جیسے ہے قرآن علی جیسے ہے اہل بیت نو اس وجہ تو اللہ کہہ بھی اہل بیت قرآن ورگی نبی 2 چیزاں دیکھی گئے ایک قرآن تے ایک اہل بیت قرآن اہل بیت جیسی اہل بیت قرآن جیسی اہل بیت آوے جڑی اجے آئی ہے دنیا تے چہرہ محمد کی زیارت کی تھی تے نبی پوچھتے ہیں سناؤ انہاں کے سرکار تورات سناوا زبور سناوا انجیل سناوا یا قرآن سناوا علی دا آنکھنا اس گل دی دلیل ہے جڑا دنیا دے سکولے پڑھے
وہ امام نہیں ہو سکتا. امام وہی ہوتا ہے جنہوں اللہ اتوں ہی پڑھا کے بھیجے. اگر علی بادشاہ کسی سکولے گئے نا تو میں مجرم ہوں. کوئی بندہ دسے بھی علی کسی کو جا کے قرآن سیکھا ہوئے نہ میرے محترم. علی بادشاہ نو اللہ دی طرف جڑے بندے ہوندے نا انہوں نے دے کے بھیجدا ہے. لو سامعین گرامی قدر اج تو امام دی نشانی لے کے جانی. امام ہی ہو سکتا ہے جڑا اللہ دی طرف پڑھنا ہے. پانچ تن اسی مننے ہاں. سرکار محمد، سرکار سیدہ، سرکار علی، سرکار حسن، سرکار حسین. اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے. حسن حسین بھی زبان رسالت چوسی ہے مسیح تے جا کے کسی کو پڑھیا. بس آمین گرامی قدر. یہ مطلب ہے آج دی مجلس تو درس لے کے جانا ہے. امام ہی ہو سکتا ہے جنہوں اللہ بنا کے بھیجے. قرآن دی عزت دی قسم ہے. بندیاں علی دی عظمتاں ویکھ ویکھ کے اتنا سڑے نے علی دی فضیلتاں تو کھنے والے اور لوکاں علی دی پتراں نوں بڑا ماریا. علی دیاں بڑا ماریا. اتنا ماریا نے دیگر تو بعد براد کفن کوئی نہیں. شام غریبہ تو بعد بہن دی چادر کو. میں کائنات قربان کراں. آج جس ہستی دا میں مضمون پڑھنا ہے انہوں شہزادہ امیر قاسم آکھیا جانا ہے. یہ جڑے امیر قاسم نے نا انہاں دے بارے تاریخ دستی ہے کہ یہ علم اعجاز دے نال دنیا تے آئے نہیں. میں تھوڑی جی آواز دے بھی سننا. علم اعجاز نے دنیا تے قدم رکھے. بیڑا ہے امام حسن بادشاہ دا. جناب قاسم دی والدہ محترمہ نے امام حسن بادشاہ نے آکھیا میں نے مدینے دیا عورتاں آکھیا ہے کہ تیرا بچہ کوئی نہیں. مولا جویں کہ میں ہو سکتا جی میں پتر دیو. امام فرمائے کچھ مدت انتظار کرو. فرمائے نہیں مولا میں نے ہونے چاہیے. بادشاہ فرمائے پھر اکھاں بند کر. جس لئے اکھاں بند کیتیاں نے کھولیاں نے ویکھیا تے چان تو سونا پتر جو لیجئے تے متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے اماں قاسم دا سلام ہوئی. تاریخ دستی شہزادہ قاسم جڑے نے دنیا تے آ گئے تے امام حسن سب تو پہلا چکیا ہے. اینج کر کے چکیا ہے تے متھا چومیا ہے شہزادہ قاسم دا. تاریخ دستی ہے کول قاسم دی ماں بیٹھی ہے تے حسن بادشاہ اچھی اچھی رونا شروع کیتا ہے. تڑپی نے جناب قاسم دی ماں مولا میں پتر دیتا جے. مولا تے روندے کیوں ہوں؟ فرمائے روندہ اس واسطے ہاں زندگی تھوڑی سو دکھ چوکھے نے. واہ بھائی واہ میں کائنات قربان کراں. بڑے دردانے لوگ ہو کھنے والے ہو. زندگی تھوڑی سو دکھ چوکھے نے میں کائنات قربان کراں. تقدیر دا پار لگا اج چھوٹا جیسے نہیں شہزادہ قاسم دا جو پیو نو زہر مل گئی. امام حسن علیہ السلام نو اللہ او دیتے لعنت کرے جس مولا نو زہر دیتی ہے. جس نے ملی سی نا زہر حسن مولا نو تے آگے نے اوکھی سوکھی اپنے ویڑے تے شہزادہ قاسم دی ماں نو آدھنے قاسم دی ماں جی مولا. فرمائے کتھے میں میرا پتر؟ مولا وہ مسند لیتے آیا ہے. فرمائے قاسم دی ماں جلدی کر جمیں کی میں ہو سکتا ہی میرے پتر نو لایا ذرا میرے سینے تے سما. ہو سکتا ہے میری سیک دا درد زہر دا ختم ہو جائے. جس نے ماں کہسنا جو سیک زہر دا ختم ہوئے تڑپی یہ پاک بی بی پتر نو لے کے آئیے تے آکے حسن دے سینے تے سمایا ہے. تاریخ دستی ہے اجے چاند لمحے گزرے ہیں شہزادہ قاسم تڑپنا شروع کیتا ہے. ماں کڈی گرم جاتے سمائے. اس لئے بی بی دی آواز ہوندی ہے قاسم آنکھ کھول گرم جا نہیں پیو دا سینہ ہی. جس لئے آکھسنا پیو دا سینہ ہی ہن روئے نے تے فرمایا اماں بابے دا سینہ ایڈا گرم کیوں میں؟ فرمایا پتر تیرے پیو نو لوکاں زہر دے دیتی ہے. جس لئے نہ زہر دے دیتی تلوار چاند دا ارادہ کیتا ہے. فرمایا تلوار نہ چک. امام حسن دے زندگی دا آخری ٹائم میں ایک پاسی امام حسین نے ایک پاسی جناب عالیہ نے میں جولی چوک کے دعا منگدہ رانا میرے اللہ شاءاللہ ویران دے مان سلامت رہے. ہر بہن اپنے براد سکھ ویکھے زندگی ویکھے قسمت سے یہ زادیاں دی جڑیاں مدینے اجڑ گئی ہیں. 28 سفر ہے حسن دی زندگی دا آخری ٹائم میں. سجے جناب عالیہ کھپے امام حسین بیٹھے نے. دو میں ہستیاں بیٹھیاں نے. میرے مولا فرمائے قاسم دی ماں نو قاسم دی ماں جی مولا. فرمائے میرا پتر کی تھے؟ مولا وہ مٹیاں تے بہ کے پیار ہوتا ہے. فرمائے انہوں میرے نیڑے لائے آؤ.
پتر جس وقت قریب آیا ہے کھنیا لے ہو اینج کر کے میرے مولا نے ہاتھ چاہے تے چاہ کے رکھے ہے حسین دے ہاتھ تے پتر دا ہاتھ رکھے ہے حسین دے ہاتھ تے اگلے جملے تے جوان ہائی کر دے وے جس لے رکھے نا ہاتھ تے مولا دن انج کیوں کر دے ہو اس لے مولا حسن دی آواز ہوں دیئے شبیر تسی جان دے ہو پتر جمعے تے پیوما دے دلے چسرت ہوں دی اسی سیرے پائیے تقدیر دا پر لگائے میں دنیا تو جا رہے ہیں میں دے سیرے نہیں بیکھنے جیمیں کیمیں ہو سکیا میرے پتر نو سیرہ پا دے بھی جس لئے کہنا جو سیرہ پا دے بھی ہون تڑپے نہیں امام حسین تے رو کے فرمان دے جو تسی آدھے ہو سیرہ پا دے بھی آئے جس لئے ماں کہنا سیرہ پا دے بھی امام اینج کر کے برادہ متھا چمیا ہے تے رو کے آدھے نے مطمئن ہو کے چلا جا باویں کربلا دا میدان ہویا میرے کسے پایا نہ پایا ان ضرور پا دیا واہ بھائی واہ ہندے لفظی نے دردانے لوگ بیٹھے ہو ہائی کر دے بھی آئے ہائی تی کوئی مول نہیں لگدا کھنے آلے ہو سوچیا ایکو کو جو آج سیدان دا پانی باندھ ہو گیا ہے یہ ذرا ذہن تصبر رکھیا ہے پانی دا کام استعمال کریا ہے تے جدن پی بھی آئے سیدان دی تاسنو یاد رکھیا ہے اور اتنا سوچی 2 راتاں دا مہمان رہ گئی اکبر دا بابا اگلے سال اور اسی جڑا اسی زندگی دا کوئی پتہ نہیں اس شہدادے دا میں بیان کرنا چاہنا کوئی بے اولاد بیٹھے تے جولی پھیلا بوے کوئی اولاد نرینہ نہ بیٹھے تے جولی پھیلا بوے سیدہ نسل رسولہ اوندے تال تجدی دی دعا قبول نہ ہوئے پھر میں زامنہ اگلے جملے تے ہائی کر دے بھی جس لئے عزتارو 28 رجب ہوئی ہے نا شبیر دی تیاری ہے سارے معامل ہوئے نے تیار ہائی کریں یار آنسو میری ملکہ دے وے گی سارے معامل تیار ہوئے نے عباس پردے دارانوں باہر کٹنا شروع کیتا ہے تے اینج کر کے حسین قاسم دا بازو نہ پیا ہے تاریخ دس دیئے اوتھے لے کے آیا ہے جتھے موئے ہوئے ویر دی قبر آئی اینج کر کے قبر دی کھول آئے تے ایک ہاتھ قاسم دا قبر تے رکھے آئے دوجہ ہاتھ پواندی آپ بے گئے تے اچھا رو کے شبیر آدھا ہے اٹھو میرا مرد دے بعد مریمان آلا ویر جتنے جملہ کھے دعا منگے کرو شالا ویرہ دیمان نمکن قبر تڑپیے شبیر کیوں آیا ہے فرمائے آیا اس وجہ تو میں تیرے قاسم دی جان لائے کے ٹرنا دعا منگی شالا لوٹ نہ پوے واہ بھائی واہ کائنات قربان کران بھائی دردانے لوگو فرمائے دعا منگی شالا لوٹ نہ پوے تیرا قاسم سیرے پا بھی لوے تے ہنڈا بھی لوے جس لئے یہ بہن آکھے میں کائنات قربان کران ممبر شبیر دی قسم بس قاسم دی برات ٹور پئی وطن تو دریق دس دی 7 ذی-الحج قاسم دی بدے عبارات دے بدے رام ٹوٹ گئے جس ٹائم قاسم دی برات دے رام ٹوٹے تاریخ دس دی پھر روانہ ہوئی کربلا لے پاسے اگلے جملے تے ہائی کرے جڑے معرفت آنے لوگ ہو سمجھو گے ہو جڑے ماں دی گودی جو سنا لگے ہو جس لئے ٹورن شہزادہ قاسم ایس وین دے ہر عددار دی ہائی جڑ دیئے عددار ہو قاسم دی جانج 2 محرم دی دیگر دا ویلائی جدن ٹیپیاں کربلا دے پہنچی میں انجی آندارانا قاسم دی جانج جونو اونا ٹیپیج پہنچی جتھو نبی روندے ٹور گئے جتھو آدم نبی روندہ ٹوریا جتھو نوح نبی روندہ ٹوریا جتھو ابراہیم نبی روندہ ٹوریا جتھو اسماعیل نبی روندہ ٹوریا جتھو عیسیٰ نبی دے پیرے زخم ہویا مرد دم تک درد نہ گیا قاسم دی جانج ٹیپیاں کربلا دیاں تے پہنچی اگلا بین ادنا لو بڑھا ہے 3 محرم آئی جدن ازادارو امتیاں نے آکھے خیمے پاٹ لاؤ 3 محرم نو قاسم دے جانیاں دے دریا دے کنارے تو خیمے پٹگی گئے تاریخ دس دی یددارو ایتھو کو جانج لنگے جڑے جوان بیٹھے ہو گرانے میرے گرانے دے لوگ بیٹھے ہو بھئی ہائے کر دے وے ایتھو کو جانج گزرے راج پھپی ہوئے ماما ہوئے کو لگدہ ہوئے وہ آدھے اتنی دیر تک جاج اندر نہیں آگا نہیں جان دینی جتنی دیر تک میں پانی نہ پلاوان یہ رسم ہے نہ ساڑھے ملک دی قرآن لایا رکھ میرے سارتے میرے علیہ سنت بھائی جے گل رونا لیے تھے آ راج کے روئیے جی حسنہ لیے تھے آ راج کے حسیے عددارو 7 محرم آئی نانے دے کلمہ پڑھنا لیا قاسم دے جانیاں دا پانی بند کر دیتا اے دہاڑا ہی جڑا آج گزار رہے ہیں قاسم دے چھوٹے براتیاں دی تعداد ہے 84 گھر کدی بیکھیا جے ایتھے گلیچ کو بچہ پانی منگے بے شک میں مجلس پڑھ رہا کنا تی آواز پوے میں مجلس چھڑ کے آکھاں گا بھی ان پانی دیو قرآن لایا رکھ میرے سارتے رب جانے کیوں جے مسلمان ہیں جنہ 84 بچہ آدھا ہے اللہ تجھائے پیاس
سجدہ دے بیڑے اچھیاں اچھیاں آوازاں بلند ہوندیاں اللہ تجھائے پیاس 7ویں نو قاسم دے جانجی تسی رہے 8ویں نو قاسم دی بارات تسی رہی 9ویں دی رات قاسم دے جانجیاں کوئی ایڈا شوق شہادت ہے ہر ماں پتر دا منہ چوم کے روئیے ہر بہن بیران مل کے روئیے بڑا شوق شہادت ہے قاسم دے جانج دیاں تیاریاں شروع ہو گئیا جنہیں ادب سنن دے آدیو ایدو آیا سیری دا ویلا قاسم دے جانجی آئی چو ایک ایو جیا جانجی آئی دی شکل محمد نال مل دی آئی او سیری دے وقت آیا آزان گلدستہ تھے اس آزان دینی شروع کی تھی او جنہیں ماتمی بیٹھے ہو اہل سنت بھائی ہائے کرے آئے شیعت پرسا واجبے جتنے مندے ماتمی بیٹھے ہو ہائے کر دے وے عددارو جس لئے اکبر آیا نا آزان گلدستہ تھے اس پہلی صدا بلند کی تھی قاسم آدھائے میرے اللہ لگ دائے جانتے لوٹ پہ گئی ہے واہ بھائی واہ اے فجر دا ویلئی جدن تلوار نیزی شروع ہو گئے ہر کریں جڑا ماتمی بیٹھے طریق دس دی دل چڑیا ادب پڑھندہ دیاں قاسم دے جانجی لانے شروع ہوئے کسے پاسیوں بریر لت ہے کوئی جانجی زہیر لت ہے کوئی جانجی ہور لت ہے براتی لانے شروع ہوئے اینڈ کر کے چاچے دے سامنے آیا ہاتھ بن کے آدھا ہے چاچا میری جانج لائے کے ٹوڑے ہیں نا بطن تو ہاں قاسم جانج لائے کے ٹوڑے ہیں جیڑے جوان اولادہ نے بیٹھے ہو تو اڑی ہائے نکل جائے گی اللہ پتران دے سیرے بیکھو پڑھ دے میریاں دیاں بیٹھیاں نے آج دا اے جملہ اونا دے حصے دے میں کائنات قربان کرا اینڈ کر کے حد بن کے 10ویں نہ دے چاچا کیو جی جانجے براتی مریدے نے لاڑا جیلا ودا ہے واہ بھائی واہ راچا کیو جی براتا ہون تے لاڑے اگے ہوندے نے جانج پیچھے ہوندی ہے یہ کیو جی جانجے جی براتی مریدے چاچا میرے موت دی اجازت دے شبیر دی آواز ہوندی تنکی میں اجازت دے آجے تین ٹورا میرے 2 گھر برباد دے ایک میری دی بیوہ ہوندی ہے وجڑے دیاں لے بیٹھے ہو ایک میرے حسن دا ویڑا بند ہوندہ ہے قاسم میں تین موت دی اجازت نہیں دینی ایک خیمے دے بے 3 شبیہ موجود شبیہ علی جناب عباس شبیہ حسن شہزادہ قاسم شبیہ محمد جناب علی اکبر ایک ہاتھ قاسم رکھے علی اکبر دے قدمتے ایک ہاتھ رکھے عباس دے قدمتے فرمائے قاسم ان کیوں کرنا ہے فرمائے اکبر میں جاننا ماں تو لانا ہے تے حسین دی اکھاں دا نور مک جانا ہے اینج کر کے عباس دے پاس ہوئے کیا دے چاچا جی تسا لانا ہے تو دی کانڈ ٹوٹ جانی ہے اچھا وین کر کے آدھا ہے میں غریب ہاں میرے لانا نہ کسے دی کانڈ ٹوٹ نہیں ہے آئے ہائے جڑے ماتمی بیٹھے ہو نہ کسے دی اکھاں دا نور مکنا ہے جدنے جملہ کہے کنڈ پچھو شبیر دا وین آیا ہے او میرا لال تیرے نال میرے ویڑے آباد ہے ماشاءاللہ جیندہ رویں او میرے حسن دے نشانی طریق دس دیجے خیمے ماں کو لوندہ ہے تے قیامت دا منظر ہے ماں چٹے وال کھول کے بہ جا دی تے قاسم والے پاس ہوئے کیا دیئے قاسم تیرے چاچے دیئے قربانیاں شروع نہیں ہو گئی قاسم تم کیوں نہیں جانا میدان ہے جا چاچے تو قربان ہو ماں لے پاسے حد بن کے آدھے میں جانا ہوں میں نے اجازت ہی نہیں دیں دے جدن میں نو ویندے نے حسین اچھی اچھی روندے نے میں نے واپس بھیج دیں دیں اے تھے ہاتھ رکھے اس پریشان ہو کے ایک توید معلوم ہوئے بڑی جلدی نال گزر رہا جدن توید کھولے آئے وچ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے جیڑی عداداران دے ماتم دا پرسے دا حق بن جائے گی این تحریر عداداروں ویکھیے شدادے لکھی ہوئی ہے جدن کربلا غریب ہو جائے میرے قاسم نے موت دی اجازت دیوی امام حسن دا فرمان آئی این پیو دا فرمان ماں کو لے آدھا ہے ماں اگے سند کوئی نہیں آمنون موت دی دلیل لب گیا آٹھورا چلیے اجازت لین پاک بی بی نے بادو نہ پیا ہے بلا تشبیح اوتھے حسین بیٹھے ٹبے دی گیڑ نال جدن آؤندیاں ویکھے دوانوں ہولے ہولے غریب پڑھ دائے انہا للہ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیا بات ہے بڑے دردانے لوگو علی دیاں توڑی دیاں دے برکے سلامت ران جڑی دعا لے کے آئے ہو انشاءاللہ قبول کرا کے بنجو میں کائنات قربان کرنا جس لئے اتنا کہ اممہ مر جائی تسی کیوں آئے ہو فرمائے اے میرے پتر نو موت دی اجازت دے ہو اے توڑے ویر دی سند چم کے آندے نے جی او دا حکم ہے تے میں راضیاں ہون تیاری کر رہا ہو فرمائے اماں انج تیار کرو جی میں میرا حسن تیار ہو دائی اینج کر کے اپنے خیمے لے کے آندہ بی بی حسن علی عباب پائی حسن علی کباب پائی حسن امیر علی امامہ بنیا کھنے آلے ہو انج تیار ہویا ہے حسن دا پتر جی میں بس دے ویلے امیر تیار ہوتا
این تیار ہو کہ جس وقت نکلے نا خیمیاں تو باہر او بلا تشبیح آدھی بائی وال بہنیں ایتھی شبیر کھلوتے نے میں سارا مضمون چھوڑ دیتے وین دے قریب آواں عددارو سب تو پہلا وین شبیر کر گیا در میرے اللہ انشاءاللہ خیر ہوئے عددارو میرے مولا دینا عباس جی بادشاہ فرمائے جلدی کرو قاسم نو سوار کرو عددارو عباس شاہ سوار کرن دے ارادہ کیتا ہے کھنے آلے ہو جس رزین دے جڑے آئے ہر بی بی دوڑیے میں سوار کراواں اوہ کھنے آلے ماتمیوں عددارو سب تو پہلا قاسم دیواغ جگ چھوٹے چھوٹے ہاتھا عددارو ہولے ہولے آواز ہوندی ہے چڑھا میں سکینہ آوازان دویر میں شام دے بازار ہے جو رول رول کے مار جانا ہے چڑھا میرا لازدہ مہمان ہوئی جڑے وین کر کے روڑ دے آدیا عددارو جدن عددارو اے طریقہ کارو یا عددارو چھدادہ تیار ہویا انجو ہے جو میت تیار ہو دیئے شبیر آستینہ پاڑیاں نے جڑے ہلکے دماتمی ہوگا اگلا وینے دے نالو بڑھائے عددارو میری سین کسے لب جمعہ ہے کسے رخسارہ جمعہ ہے کسے متہ جمعہ ہے جتنے ماتمی ہو عجیب عادت ہے شبیر جوڑ چملے آوازاں دے چاچا جوڑ کے چمنے آوازاں دے تیرے جوڑ بڑے نازکے نگوڑے آدھے سوم بڑے اجرکم اللہ بڑا سونا پرسا ایک منظر بلند کنی آیا حسن دا امیر میدانے سونا رجد پڑے آدھا ہے آؤ میرے نال لڑو میں علی دا علی پوترا بڑی سونی جنگ کیتی ہے حسن بادشاہ دے بیٹے ایک حرام زادہ کا وجہ آدھے او بیگ پھپیاں دے خیمے ہیں نو آگ لگ گئی یار جس نے ویکھن دا ارادہ کیتا ہے میں کائنات قربان کرا عددارو ارزق جائی عددارو ارزق ماریا گیا ہے جدن سات پتر مارے گئے نا آدھے قریب نہ جاؤ ہن تیر مارا کھنے آلیو سجو تیر لگے آگ کھبو گزر جائے آگ کھبو لگے آگ سجو گزر جائے آگ اجئی حسن دا امیر بدر لڑدا گئے عددارو ایک شامی اللہ اس کتے تلانت کرے آنکھیں بے شمار حرام زادے سارے جگورد مارے آئے کھنے آلیو گردہ لگنائی ہون زین دے نہیں سمر سکے آگا عددارو خیمی علموں کر کے آدھا یتیم نواز یتیمی دا تے ہون لاش یتیم دیا وانجت نواز تے اکبار ہائیو اسگر دا میری تاتو الحناک بلا واج اگلا جملہ ماتمال ہے میرے پاس گئے پیر رکابہ تری ماتم یار کوئی مول نہیں لگتا تے آزین گھوڑے تو لاوانج ایک باری ماں میں نوے خلوے میری لاش خیمے اجرکم اللہ میں نوکرہ میں لکھواری پڑھاں اتنے مادمی عددارو اگلا جملہ اس تو وڈے میں کائنات قربان کراں ہونی شہزادہ عددارو ادو ایک کیا دے چاچا میں لانا پیا عددارو ادو شبیر خیمی جو ٹریا ہے عجیب حالت عددارو این کر کے عددارو گڑ بدی ہوئی ہے کہیں میں لے جھڑ دائے کہیں میں لے اٹھ دائے پوچھیاں پیو تو جدہ ٹکرے جدہ قسیم ہوئے آدھ مقدلے چایا ہے سجے آواز ماری ہے قاسم بول میں تیرا تسا چاچا کوئی آواز نہیں آئی دو جوین گھر گیا دے بول میرا امیر لال جدن کوئی میں نہیں آیا مولا دن بول میں امام جدن امام مدن آیا ایک ٹکرے کہیں جا تو اٹھیا ہے کوئی چین جا تو اٹھیا ہے اب میں یوں کو جاندرانا میں معصوم دا واقعہ پڑھدا عددارو جتنے مادمی عددارو وین کرے ہے میرا دل اگلا وین دنالو بڑھا ہے جتنے مادمی عددارو جائے خون دی میں دی لائی جائے دی لائی
وزن کرے نا یار جن دی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارد گرم داغ او جن دی ماں نے پوچھیا میرا کن گیا ہے قاسم تے شاہ گٹھڑی کھول بکھائی او بی بی محمد ریدہ چمن لگی تصویر نظر عجرکم اللہ جڑے بین آستے میں بابا جی میں نو کے رام لکھ بری پڑھا اتنے مادمیوں دامن بگدہ جب صدمے یردارو شبیر انجو کیا ہے جب مالی پھول جڑ در بابا جی ڈگرے گٹھے کر لائے انج کر کے موڑے درکھے آئے خیمے آئے بین کر کے آدھا ہے اماں پر جائی کتھے آواز آدھے ہوئے مسلح سے بہ کے بہن بھی کر دیا گا شبیر انج کر کے گٹھڑی زمین در رکھیے گا حضرداروں کا زندی ماریے اے نہیں آدھی میرا پتر کتھے ہر کسے لے آئے ہو میرے نو چھوڑ آئے ہو جدنا کھے چھوڑ آئے ہو میرے مولا دی آوازوں دی تیرے جیندے پتر تے گھوڑے بھاج گئے تے تھے آئیں جو قاسم پاما ماتام انج قاسم پامال ایک گڑڑی دے وے چلے آیا تیرا سالان دا فرمائے مولا انج کرنا ہی ایتھے نہیں لے ہونا دفن کر دینا ہی شبیر دلار رو کے آدھے جے دفن دے قابل لاش ہوندی تے آندہ بانوے جمعے دفنائے کوئی حصہ میں نو آئیو نہیں ملیا میں پھولے کولا عجرکم اللہ سونا پرسار کھنے آلے ہوئے کجوسی نہیں کر رہے ہیں مزاج ملاوی جڑے ہلکے دماغ تمیوں میرے نال مزاج ملاوے اگر ہے نہیں جاتا تک لوائن کرا شبیر جدہ نظردار اللہ لے کے آئے نے کیرا گھارے جتھے میت نہیں اٹھ دی ہر گھاری جو جنازہ اٹھ جائے انج سمجھے جمیں اتھے مولا دا جنازہ موجود ہے حضرداروں برامدگی بے شک کوئی نہیں لیکن منظر سونا پیش کری آج ستویں دا دینے ہر جگہ مہدیاں نکلیاں حضرداروں جیسے لے مولا گڑری لے کے آئے نے فضا دوین آیا ہے دی علی دی جلدی یا پتر آگے آئی حضرداروں آدیا دوین آیا ہے قاسم لال ماں ملن آئیا دو جوین آیا قاسم میں بے اولاد دی علی دی تی جوین آیا قاسم میں فضا گئیاں وقت وین آیا قاسم میں ماں ملن آئیا حضرداروں جیسے ماں دانا آیا ہے بی بی ایک ڈگرہ چینی ہے وقت رکھ دیں دیئے گا وقت چینی ہے وقت رکھ دیں دیئے گا حضرداروں میں کیا دن بھر جائی یتیم سمجھ کرو شہید سمجھ کرو ڈگرہ چینی ہے در رکھ کیوں دیں دیئے گا بی بی موت ماتم گھر کے آدھی بیٹھی براغ گلے دیا چھرے دے تے مو پتر دا چم دے ہمیں میں نو نہیں لب دے رک سار قاسم دے میں جتھے نبراغ تمامی چھوڑ لگا ممبر آخری بہن جدے آج سے محنت کر کے آیا حضرداروں میں سارے بہن آئے نے بی بی آدھی سارے آئے ہو ایدی بنری نہیں آئی جننا کھے بنری نہیں آئی حضرداروں میری سین گمرہ دی آواز ہوں دیئے بابا ذرا لاج تو ہاٹا بابا میں وین کر میں نے شبیر حضرداروں باہر حضرداروں خور ہو گئے نا حضرداروں میری سین ہوتے آئیے جتھے قاسم نے ٹکرے آئے نا ٹکرے بیکھے نے شبیر دی بھی سار تو چادر لائی ہے اچھا وین کر کے آدھی میرا قاسم سیر امالا میرا قاسم امامت والا میں کو ڈانس حادث رچا ہائے کرنے آیا ہے میں کو ڈانس حادث رچا لا کہ میں گونڈے ویچ خاک روی دیئے اتکی میں مکان جلی دیئے اگلا جملہ بات مالا ہے بی بی آدھی کہ میں سارا ویچ مٹیاں پاوا کہ میں شام دی قید نبھاوا میرے ماں پہ اسو پہ اتھے کو ہوڑتا ہے دس سو پہ اکہ کو میں لاش تیری
امام حسین میں نوکرہ میں لکھوری پڑھا گا حضرتارو میری سین آئیے درو رو کیا دیئے میرا قاسم سیر والا میرا قاسم امامت والا میں خدا سے حادث رچالا کہ میں گونڈے بچ خاک نوید یہ اتکی میں مکان جلین دیئے کہ میں سارے بچ مٹیاں پاوا ہائے کرے آئے کہ میں سارے بچ مٹیاں پاوا کہ میں شام دی قید نباوا میرے ماں پہ سو پہ اکر کو ہونتے دس جو پہ اکر کو میں لاش تیری تیروں بایا ہون شام دی قید ماتم امام حسین کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم 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 سنگراس نائی کر ببلا تو باج کفن میں باج ردا سنگراس نائی کر ببلا تو باج کفن میں باج ردا تڑے قتل دے باج رئی نانے تڑے قتل دے باج رئی نانے تڑے لفت لئی چادر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے دیکھ قاسم تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے کاش یہ شادی راساتی ہے کاش یہ شادی راساتی بس جاتا تیرا گھر قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہویا ٹکڑے ٹکڑے نال زہر میرے بابا حسن دا پاک جگر ہویا ٹکڑے ٹکڑے نال زہر میرے بابا حسن دا پاک جگر ہویا ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل ہویا ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل منگنا جسم برادر ہے قاسم 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 کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہر ساتھ محرم کو
اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم ہائے قاسم ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم بڑا پرندہ پہلو مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے قاسم دے ٹکڑے سید قاسم دے ٹکڑے سید اے ہانا دے لا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے قاسم دے ٹکڑے سید قاسم دے ٹکڑے سید اے ہانا لے لا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے تشہد دے وچ مسافر بہ کے رہا گلینا تشہد دے وچ مسافر بہ کے رہا گلینا متا ہووے تے کوئی ٹکڑا متا ہووے تے کوئی ٹکڑا خاکاں جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے قاسم دے ٹکڑے سید قاسم دے ٹکڑے سید ہانا لے لا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے مہدی کو دیکھ روندے سہرے کو جا کے روندے کربل دی قتل
السلام علیکم